ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو عموماً خشک مزاج ہے۔ ہم میں خوش اسلوبی، خوش بیانی اور اعلیٰ انسانی تخاطب میں مہارت کی کمی ہے۔ جب ہم پر تنقید کرتے ہیں تو اس کو اس حد تک زخمی کر دیتے ہیں کہ وہ جان بلب ہو جاتا ہے اور بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم بسا اوقات بلا سوچے سمجھے ایسی بے عقلی کی بات کہہ دیتے ہیں کہ ایک عمدہ اور مسرور کن تعلق تباہ کر دیتے ہیں۔ میرے خیال میں تنقید کرنا بھی ایک فن ہے جو ہر انسان کو اچھی طرح سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسے انسان کی معاشرتی سمجھداری اور خود اعتمادی کی دلیل ہے۔ جس انسان پر بھی تنقید کریں وہ آپ دونوں کے درمیان ہی رہنی چاہیے، یعنی لوگوں کے سامنے اس کا نشانہ نہ بنائیں، خواہ آپ کی وہ تنقید تعمیری، بامقصد، حقیقت پر مبنی اور خفیف ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر غیر متعلقہ لوگوں کے سامنے کسی پر تنقید کی جائے تو ممکن ہے وہ اپنی رائے پر اڑ جائے، اپنا دفاع کرنا شروع کر دے اور آپ اس کو اس کی غلطی پر متنبہ نہ کر سکیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں ذکر ہوا ہے کہ جو اپنے بھائی کو علیحدگی میں سمجھاتا ہے وہ اس کی تزیین و اصلاح کرتا ہے، اور جو اس کو لوگوں کے سامنے سمجھاتا ہے وہ اس کو عیب ناک کرتا ہے۔ گفتگو کرتے وقت مسکراہٹ اختیار کریں۔ آپ کی تنقید اور گفتگو تعمیری ہونی چاہیے۔ دوسروں کی آراء کا احترام کریں اور کسی سے یہ نہ کہیں تم غلط ہو۔ جب آپ سے غلطی ہو جائے تو معذرت کریں، واضح انداز اختیار کریں اور گفتگو میں تلون اور گول مول بات کرنے سے گریز کریں۔ پھول بن کر رہیں، کانٹے نہیں۔ مسکراہٹ اور شگفتگی اختیار کریں۔ چہرہ احساسات کا آئینہ ہوتا ہے۔ ہنسمکھ اور شگفتہ چہرہ دوست بنانے اور لوگوں کا تعاون حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندہ روئی اور بشاشت کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا ہے، تمہارا اپنے بھائی کے سامنے تبسم کرنا بھی صدقہ ہے۔ تبسم دلوں کو شکار کرنے کا کانٹا ہے۔ جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کی یہ مسکراہٹ اس طرح دلوں کو شکار کر لیتی ہے جس طرح کانٹا مچھلی کو۔ کیا آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں یا موقع کی مناسبت سے، یا ہمیشہ ترش ہی رہتے ہیں؟ اگر آپ کا تعلق پہلی قسم سے ہے تو آپ لوگوں کے محبوب دل، منظور نظر، یار باش اور دوستدار ہیں۔ اگر آپ دوسری قسم کے تعلق رکھتے ہیں تو پھر بھی آپ کے کافی مقدار میں دوست ہوں گے، لیکن اگر آپ تیسری صف میں کھڑے ہیں تو پھر آپ دوستوں سے محروم ہیں، اور ممکن ہے آپ بہت زیادہ فرد بیزار ہوں، لیکن لوگ آپ کو نہ مسکرانے کی وجہ سے مغرور و متکبر سمجھتے ہیں۔ اگر تیسری قسم کے لوگوں کا صحت کے پہلو سے جائزہ لیا جائے تو ایسے لوگ تنہائی اور عزلت کی وجہ سے بہت سے امراض کا شکار ہو جاتے ہیں، جن میں سے اہم ترین ہائپر ٹینشن کی بیماری ہے۔ اگر آپ لوگوں کی محبت جیتنا چاہتے ہیں تو جس کو دیکھیں صدقی دل سے شگفتگی اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں، پھر دیکھیں آپ کس طرح اس کے دل میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ مسکرائیں، شاید آپ کی یہ مسکراہٹ کسی کے زخم پر مرہم ثابت ہو اور خوشیوں، مسکراہٹوں اور کھلکھلاہٹوں کا ایک سلسلہ چل نکلے۔ ایک چھوٹی سی بچی جو بامشکل 6 سال کی تھی، جو سڑک پر رومال بیچتی اور اپنا رزق کماتی، وہ اپنے ہاتھوں میں اپنا سامان اٹھائے گھر کی جانب رواں تھی کہ اس نے ایک معصوم عورت کو دیکھا جو سر جھکائے پریشانی کے عالم میں سڑک کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی۔ بچی اس کے سامنے رکی۔ اس عورت نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنے سامان سے ایک رومال نکالا اور معصوم سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کو دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ عورت اس کو پیسے دیتی اس نے اپنی راہ لی۔ چند قدم آگے جا کر اس بچی نے ایک مرتبہ پھر مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کو خیر بات کہا۔ وہ عورت پھر اپنے خیال میں مگن ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنا موبائل فون نکالا اور یہ پیغام لکھا، میں نے آپ کے حق میں جو کوتاہی کی ہے اس کی معذرت چاہتی ہوں۔ یہ پیغام اس کے پریشان خاوند تک پہنچا جو ایک ہوٹل میں سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی وہ پیغام پڑھا اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی اور اس نے خوشی سے ویٹر کو بل سے 100 گنا زیادہ پیسے دے دیے۔ یہ سادہ اور غریب مزدور، جس کو اتنی رقم کی کبھی امید نہیں تھی، ہوٹل سے نکلا اور ایک مٹھائی فروش خاتون سے مٹھائی خریدی اور اس کو 100 روپیہ زائد دے آیا، اور چہرے پر وہی خوشی کی مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ بڑھیا کی آنکھیں پیسوں پر پڑیں تو وہ خوشی خوشی وہاں سے اٹھی، اپنا سامان سمیٹا اور قصاب سے گوشت خرید کر سوچا کہ گھر جا کر مزیدار کھانے پکائے گی اور اپنی پوتی کو، جو اس کی اکیلی متاع تھی،
گوشت کھلائے گی۔ اس نے کھانا تیار کیا تو دروازہ کھلا اور وہی چھوٹی سی بچی چہرے پر ایک دل آویز مسکراہٹ سجائے گنگناتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی، اور دادی پوتی نے خوب مزے لے کر کھانا کھایا۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اگر ہم میں سے ہر کوئی ایسے ہی کرے جس طرح اس معصوم بچی نے کیا تو کیا اچھا سلسلہ چل نکلے۔ اگر ہم کسی معصوم کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئیں تو یہ کتنا بڑا عمل ہوگا۔ اگر ہم تھکی ہوئی ماں اور دن رات محنت کرنے والے اور خرچ کرنے والے باپ کو محبت بھرے لمس کے ساتھ تسلی اور شکریہ کے چند کلمات کہہ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ سجا دیں، دکھوں کے بوجھ سے دہرے ہوئے غمزدہ دل کی آنکھ سے بہنے والے آنسوں کو صاف کر کے، بھوکے پر کچھ صدقہ کر کے، کسی بیمار کو سادہ سا تحفہ دے کر، کسی ایسے رشتہ دار کا حال پوچھ کر جس کو برسوں سے نہیں ملے، اور کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر کر ان کے چہروں پر مسکراہٹ لے آئیں تو ہمارا کیا جائے گا۔ دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کے بے شمار طریقے ہیں۔ اگر ہم اپنے غموں سے باہر نکل آئیں اور اپنے دلوں کی گہرائیوں پر مسکراہٹ ثابت کر دیں، اگر اللہ تعالیٰ کی انگنت نعمتوں کو یاد کریں اور اس کا شکریہ ادا کریں، جو قسمت میں نہیں تھا نہیں ملا، اس پر راضی رہ کر خوشی کا اظہار کریں۔ اگر ہم اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا لیں تو ساری دنیا ہنستی مسکراتی اور شگفتگی بکھیرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر آپ کسی دن محسوس کریں کہ زندگی کی تگدو نے آپ کو تھکا دیا ہے، آپ کی مسکراہٹ وقت کی جھریوں کے پیچھے چھپ چکی ہے، زندگی بوجھ محسوس ہو رہی ہے، دنیا سانسوں کے لیے قید خانہ بن چکی ہے، وقت جیسے جیسے بڑھ رہا ہے دکھوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہر چیز موذی اور تکلیف دہ بن چکی ہے، تو اپنے چہرے پر زبردستی ایک مسکراہٹ، ایک مسکان سجائیں اور اپنی آنکھوں سے خوشی کا ایک آنسو ٹپکائیں۔ اگر آپ کو کسی دوست نے تکلیف پہنچائی ہے، کسی نے آپ کا گلا گھونٹ دیا ہے، کوئی خوبصورت چیز کھو گئی ہے یا کوئی خواہش ناتمام رہ گئی ہے، تو اپنی آنکھیں کھولیں، حالات کا مقابلہ کریں اور پر امید رہیں۔ اپنی جان سے بھاگ کر اندھیروں میں پناہ نہ ڈھونڈیں، روشنی کی طرف آئیں، درگزر کا فن سیکھیں، ہر کام آرام سے کریں، اپنے دل کو نفرت، حسد، کینے اور اندھیرے کا کباڑ خانہ نہ بنائیں۔ مسکراہٹ کے ساتھ مسافتوں کو طے کریں اور کشمکش کی تمام رکاوٹوں کو دور کریں۔ باوجود یہ کہ لوگوں نے آپ کو دکھ دیے، آپ مسکراہٹ کے ساتھ ان کا سامنا کریں، اپنے دل کو مصور کا وہ قلم بنائیں جو یادگار اور انمٹ نقوش ثابت کرتا ہے، اور لوگ آپ کو ہمیشہ اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں۔ دل کو وہ بندوق کی گولی نہ بننے دیں جو ہر حسن اور خوبی کو قتل کر دے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نفرت آپ کو طاقتور بنا دے گی، کینہ آپ کو ذہین بنا دے گا، سختی اور سنگ دلی اور ترش روئی آپ کو ایک محترم انسان بنا دے گی، تو آپ غلطی پر ہیں۔ اگر دوست ناراض ہو جائے تو اس کے ساتھ ملیں، معانقہ کریں، اور اگر آپ اپنے دوست سے ناراض ہیں تو اس کے لیے اپنا دل کھول دیں۔ اگر کوئی نقصان ہو جائے تو یاد رکھو آپ نے کمایا بھی بہت ہے۔ ایسا دل اور روح بن کر جئیں جو سلامتی کے ساتھ دنیا سے گزر جائے۔ لوگ آپ پر دل سے روئیں گے، محض راہ و رسم دنیا کو منہ دکھانے کی خاطر نہیں۔ کیا پتہ زندگی کی ڈور کب اور کہاں کٹ جائے، اس لیے ہمیشہ اس کے لیے تیار رہیں اور زندگی اس طرح گزاریں کہ ہر طرف مسکراہٹیں بکھیرتے چلے جائیں اور لوگوں کے غم سمیٹتے چلے جائیں۔ اس طرح زندگی آپ کو تلخی میں بھی اچھی نظر آئے گی، اور نا امید اور مایوسی کی کڑواہٹ آپ کو بالکل متاثر نہیں کرے گی۔